ہربل اینڈ ہجامہ گائیڈ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے درخت کی جس کو سپر فوڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو میریکل پلانٹ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر کی گئی ریسرچ اور فیکٹس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی سچ میں یہ پودا اتنے معجزاتی خواص رکھتا ہے۔ جب ہم مختلف بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر، گردوں یا آنتوں کے امراض، جلدی امراض، جگر یا دل کی بیماریاں یا کینسر وغیرہ، تو ہمیشہ ان کے علاج میں سوہانجنا یعنی کہ مورنگا کے استعمال کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی نیوٹریشنل ویلیوز سے شروع کرتے ہیں کہ آخر اس درخت میں ایسا کیا ہے جو اتنے امراض میں بہترین سمجھا جاتا ہے۔ سوہانجنا کا شمار طب یونانی میں ان پودوں میں ہوتا ہے جن کے 5 انگ یعنی کہ جڑ، تنا، پھول، پھل اور بیج قابل استعمال ہوتے ہیں اور ہر حصہ ہی انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کے پتوں میں بہت سے منرلز جیسے کہ کیلشیم، آئرن، پوٹاسیم، زنک، میگنیزیم اور کاپر کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے وائٹامنز جیسا کہ بیٹا کیروٹین آف وائٹامن اے، وائٹامن بی، سی، ڈی اور ای پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائٹو کیمیکلز اور الکولائٹس کی موجودگی سائنٹیفکلی اور میڈیکلی بھی ثابت ہو چکی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشنز 1989 بک کی ڈائٹری گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 1 کپ کے قریب سوہانجنا کے تازہ پتوں میں 1 مالٹے میں موجود وائٹامن سی کی مقدار سے 7 گنا زیادہ وائٹامن سی پایا جاتا ہے۔ پالک میں آئرن کی مقدار سے 3 گنا زیادہ اس میں پایا جاتا ہے۔ گاجر میں موجود وائٹامن اے سے 4 گنا زیادہ سوہانجنا میں ہوتا ہے۔ دودھ کے 1 گلاس میں موجود کیلشیم سے 4 گنا زیادہ سوہانجنا میں پایا جاتا ہے۔ کیلے میں پائے جانے والی پوٹاسیم کی مقدار سے 3 گنا زیادہ مقدار ان پتوں میں پائی جاتی ہے۔ دہی سے دگنا پروٹین ان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ایکسٹریکٹ یعنی کہ ست کو اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی کینسر، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی ڈائبیٹک اور اینٹی مائکروبیل ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سب خواص FDA یعنی کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے ثابت ہو چکے ہیں۔ سوہانجنا کی پھلیوں میں 46% فائبر ہوتا ہے، 20% پروٹین ہوتی ہے اور 30% امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ سوہانجنا کے بیجوں کے تیل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پوفا یعنی کہ پری سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کی مقدار 76% ہوتی ہے جو کہ نہ صرف زیتون کے تیل کا متبادل ہے بلکہ کولیسٹرول اور دل کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سوہانجنا کے پھول بھی کم و بیش کچی پھلیوں جیسی خصوصیات اور نیوٹریشنل ویلیوز رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مختلف امراض کی کہ کس طریقے سے سوہانجنا کا استعمال جسم پر اپنے اثرات مرتب کر کے بیماری کو دور کرتا ہے۔ مورنگا کو اینٹی ڈائبیٹک ایجنٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ لیب میں موجود چوہوں پر تجربات کیے گئے اور ان کو مورنگا کی محسوس مقدار ہر روز کھلانے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان میں فاسٹنگ بلڈ شوگر کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انسانوں میں بھی بلڈ شوگر کا لیول کم کرنے کے لیے مورنگا کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر سے ہونے والی بہت سی کمپلیکیشنز جیسے کہ ٹانگوں اور پاؤں کے مسائل، آنکھوں کی مختلف تکالیف یا شریانوں میں ہونے والی خرابیوں کے لیے سوہانجنا کا استعمال نہ صرف جسمانی طاقت بحال کرتا ہے بلکہ ان تمام مسائل سے چھٹکارا بھی دلاتا ہے۔ مورنگا کو نیچرل ڈائریٹک کہا جاتا ہے یعنی کہ مدرے بول، کیونکہ اس کو روزانہ لینے سے
منرلز کو جسم میں رکنے نہیں دیتا اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی قسم کا سٹون وغیرہ نہیں بن پاتا اور گردوں اور پیشاب کے امراض اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو یا پھر یورین جلن سے یا قطرہ قطرہ آتا ہو یا اس کی نالی میں انفیکشن ہو تو وہ ادویات کی بجائے اس قدرتی علاج کو اپنائیں۔ گرمی کے جو مریض ہیں اس کے قہوے میں چقندر یا پھر خشک دھنیا شامل کریں تاکہ اس کی تاثیر معتدل بن سکے۔ مورنگا پہ کافی عرصے سے تجربات جاری ہیں اور اس کے بہت سے خواص کو تسلیم بھی کیا جا چکا ہے، جیسے کینسر جیسی بیماری میں بھی کہا جاتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربات کیے گئے ان میں کینسر سیلز کو مورنگا کے استعمال کے بعد ختم ہوتے دیکھا گیا۔ 2015 میں انٹرنیشنل جرنل آف مالیکولر سائنسز میں پبلش کیا گیا کہ مورنگا لبلبے، آنتوں، جگر اور لیوکیمیا کے کینسر سیلز کے خاتمے پر کافی سود مند ثابت ہوا ہے۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ سب باتیں عام لوگوں تک آ جائیں تو فارماسیوٹیکلز کا کیا بنے گا جو کینسر کے علاج میں لاکھوں روپے بٹورتی ہیں۔ سوہانشنا کا اینٹی ہائپر یوریسیمک ایفیکٹ جو ہے وہ بدن میں یورک ایسڈ کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کو اس کے اندر موجود کوئرسیٹین جو کہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے کم کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے، اور اس بات کو باقاعدہ لوگوں کے ایک گروپ کو مسلسل کچھ ہفتوں تک مورنگا کھلانے کے بعد ثابت کیا جا چکا ہے۔ طب یونانی میں بھی مورنگا کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہم، خوف، مایوسی، مالی خولیا، ریحی دردوں، گیس، اپھارا اور اعصابی کمزوری کا گھریلو شافی علاج ہے۔ اس کی پھلیوں کا اچار یا خشک پھلیاں گوشت یا قیمہ میں پکا کر استعمال کرنے سے جوڑوں اور ریحی دردوں کو کم کیا جاتا ہے، ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، گیس اور پیٹ کی سختی دور ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے پھولوں میں دگنی چینی ملا کر صاف ہاتھوں سے مسل کر شیشے کے جار میں بند کر دیں اور 1 ہفتہ کے لیے دھوپ میں رکھ لیں تو ہماری گلقند تیار ہو جاتی ہے۔ یہ جوڑوں کے مریضوں کو روزانہ کھانے کو دینی چاہیے، ساتھ میں چائے یا سونف کا عرق دیا جائے تو بہت جلدی شفا ہوتی ہے۔ ایسیڈیٹی اور پیٹ کے امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ سر کے بالوں کے لیے آج کل اس کے تیل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بلڈ سرکولیشن کو چونکہ تیز کرتا ہے، لہٰذا اس کے تیل کی مالش اس کے کارآمد نیوٹرینٹس کو سر کی جلد میں اچھے سے جذب کرتی ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی گروتھ میں خاصا واضح فرق نظر آتا ہے۔ سر کے علاوہ جلد کے لیے بھی اس کا استعمال مستعمل ہے۔ جوڑوں کی سوجن پر اس کا لیپ کیا جاتا ہے اور اسی طرح چہرے پر اس کے پتوں کا پیسٹ، اس میں موجود وٹامن سی کی اچھی مقدار ہونے کی وجہ سے چہرے کو گلو دیتا ہے اور سکن کے ٹیکسچر کو بہتر کرتا ہے، کیونکہ یہ چہرے کی جلد کے سیلز کو ریپیئر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل اس کا کاسمیٹکس اور سوپ انڈسٹری میں کافی زیادہ استعمال نظر آتا ہے۔ جس طرح ہر چیز اعتدال میں ہی رہ کر استعمال کی جائے تو فائدہ دیتی ہے، اس ہی طرح چونکہ مورنگا کا مزاج تیسرے درجے میں گرم خشک ہے تو یہ گرم مزاج لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ ان کو استعمال کرنے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب اس کا قہوہ لیا جائے تو اس میں خشک دھنیا، سبز الائچی یا پودینہ کے چند پتے شامل کر لینے چاہیے اور پھر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کا استعمال شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ کم مقدار سے شروع کریں، پھر بتدریج اس کی مقدار بڑھاتے چلے جائیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر یا شوگر کی ادویات لیتے ہیں ان کو بھی اس کی کم مقدار لینی چاہیے تاکہ ایک دم سے بلڈ پریشر یا بلڈ شوگر بہت زیادہ کم نہ ہو جائے۔ پریگننٹ خواتین کو اس کے گرم مزاج ہونے کی وجہ سے لینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔
چونکہ اس کے اندر لیگزیٹو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں تو ایک دم سے زیادہ مقدار میں لینے سے آپ ڈائریا یا پیٹ درد کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے پہلے کم مقدار میں اس کا استعمال شروع کیا جائے۔ چونکہ مورنگا جو ہے وہ امیونٹی بوسٹر ہونے کی وجہ سے HIV پازیٹیو مریضوں کی خوراک کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ آگے موسم بدلنے کو ہے تو لازمی اس کا استعمال آپ سب کو شروع کر دینا چاہیے تاکہ موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں اور اپنی امیونٹی کو بڑھا سکیں۔ سردیوں میں تو ویسے ہی اس کا استعمال بہت مفید رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال شروع کریں گے، چاہے اس کے پتوں کا قہوہ لیں یا کھانے پر اس کے پتے چھڑک دیجئے۔ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا اس میں شامل کر لیں یا ویسے ہی دلیے میں ڈال دیجئے۔ ناشتے میں اگر آملیٹ میں ڈال دیا جائے یا کبابوں کے امیزے میں شامل کیا جائے تو جس طرح چاہیں آپ اس کا استعمال کریں، مگر ہلکی مقدار میں لینا چاہیے۔ شکریہ۔